بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی رسول اکرم نے جو ذمہ داریاں نبھائیں، رسول اکرم جو آئے اور آ کر اس پست ترین معاشرے کو بلند کیا انسانی معیارات کے مطابق۔ کیا مشکل تھی اس معاشرے کے اندر؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، طولانی جنگیں کیا کرتے تھے، تفرقہ بازی تھی، زنا کرتے تھے، شراب خوری عام تھی، آپس میں کوئی احترام نہیں تھا، کسی کا گھوڑا آگے ہونے پر اور کسی کا گھوڑا پیچھے ہونے پر 100 سال جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یہ عالم تھا انسان کا۔ اس معاشرے میں یہ نبی امی تشریف لائے اور وہاں پر چند اقدامات کیے، اور ان چند اقدامات کے نتیجے میں اس معاشرے کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اس کو کاملاً انسانی معاشرہ بنا دیا، اور ایسا انسانی معاشرہ بنایا کہ وہ جو 23 سال رسول نے گزارے ہیں اس کی نظیر آج تک نہیں ہے، اور 1250 سال سے انسان اس بات کا منتظر ہے کہ کب وہ آخری حجت تشریف لائے گی تو واپس وہ 23 سال کا دور دنیا دیکھے گی۔ چند اقدامات رسول نے وہاں انجام دیے۔ پہلا قدم اعتقادی، لا الہ الا اللہ، یعنی تمام معبودوں کو، طاغوت کو ہٹائیے، اس کے بعد ایک معبود کی پرستش کیجیے۔ یہ اعتقادی اقدام سب سے پہلا اقدام تھا۔ اس کے بعد دوسرا اقدام اخلاقی اقدام۔ اخلاقی اقدام کیا تھا؟ یعنی جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ بولو۔ دوسرے مرحلے میں خود اپنے ذات سے بھی ثابت کیا، جب تک اعلان رسالت نہیں کیا تو 40 سال کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی احکامات کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، بس کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذات سے اخلاق کو ثابت کر رہے ہیں، اور خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث نہیں کیا گیا مگر اس لیے کہ اخلاق کو اس کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دوں۔ یعنی عجیب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو محمد کے جانی دشمن ہیں، شب ہجرت آپ دیکھیں، رسول خدا ان سے اپنی جان بچا کر مدینے سے نکل رہے ہیں اور وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلا کر جا رہے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی امانتیں اسی محمد کے پاس ہیں۔ عجیب نہیں ہے؟ واحد ایسی شخصیت ہے کائنات کے اندر، کوئی اور نہیں ہے، واحد یہ شخصیت ہے رسول اللہ کی کہ جو جان کے دشمن ہیں وہ اپنی امانتیں اسی کے پاس رکھواتے ہیں۔ جو جان کے دشمن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہمیں اسی کی بات پہ اعتماد ہے، بس فقط تم یہ نہ کہو لا الہ الا اللہ، باقی تم ہمارے سردار، تم ہمارے عربوں کے سب سے بڑے سردار، جو تم بولو وہ ہمیں قبول، بس یہ ہمارے الہوں کو برا نہ بولا کرو۔ یہی تو آگے حضرت ابو طالب کو کہا تھا، اپنے بھتیجے کو یہ کہیے کہ بس ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرے، باقی جو یہ کہے ہمیں منظور ہے۔ یعنی اتنا اعتماد ہے کس بات پر؟ اخلاق پر۔ 40 سال اپنے اخلاق کا لوہا منوایا ہے۔ یہ دوسرا اقدام رسول کا۔ تیسرا اقدام اقتصادی اقدام۔ اقتصادی کیا؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال زور زبردستی نہ کھا جاؤ، سود نہ لو، رشوت نہ لو، جو بھی آپس میں معاملہ کرو اس کو شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے انجام دو، زور زبردستی نہ کرو، ایک دوسرے کا مال چوریاں نہ کرو۔ یہ تیسرا اقدام اقتصادی۔ چوتھا اقدام اجتماعی، آپس میں ایک دوسرے کو زور زبردستی نہ دبا لو، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اجتماعی طور پر آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کچل ڈالیں۔ پانچواں اقدام، جب یہ 4 اقدام پورے کر لیے تو 5ویں اقدام میں سیاسی اقدام تھا۔ سیاسی اقدام کیا؟ اب حاکمیت کا اقدام ہے۔ جب لوگ اس 4 لیول سے گزر گئے تو اب حاکمیت، یعنی سیاسی طور پر حاکمیت قائم کی۔ یعنی کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھ کر آئے اور اپنے زور اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاکم بن جائے، نہیں، حاکم کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک بنیادی قانون کے تحت حاکم بنے گا، اور حاکم کے لیے لازمی ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے، یعنی خطائیں نہ کرتا ہو، جو وہ خود کام کرتا ہو اسی سے دوسروں کو روکتا ہو۔ ممکن نہیں ہے، تو عجیب سی بات ہے۔
یعنی لوگوں کو روکتا ہو کہ تم نہ کرو چوریاں، خود سب سے بڑا چور ہو، لوگوں کو روکتا ہو کہ تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، سب کا مال وہ خود کھائے بیٹھا ہو، ایسی صورت نہ ہو۔ تو یہ حاکمیت کو قائم کیا، یعنی رسول، اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کریں تو امامت کا نظام نافذ کیا۔